أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، بِبَدْرٍ، بدر کے مقام پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بے سر و سامان تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس وقت کو یاد فرمائیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فرما رہے تھے اہل ایمان سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ مدد فرمائے تمہارے پروردگار، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتوں کے ساتھ اتارے ہوئے، بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرتے رہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، اور اگر وہ دشمن آئے فوری طور پر تمہارے پاس، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تو وہ پروردگار تمہاری مدد فرمائیں گے 5000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین، جو نشان لگانے والے ہوں گے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123، 24 اور 25 ہے۔ ان آیات کا ابتدائی حصہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر پیش آنے کے اسباب کیا تھے، اور پھر وحدہ لا شریک کو منظور کچھ اور تھا۔ پروردگار عالم نے سورہ انفال میں اس کو یوم الفرقان فرمایا ہے، حق اور باطل کے درمیان جدائی والی لڑائی۔ یہ ایسا معرکہ تھا کہ دنیا آج بھی انگوش بدندان اور حیران ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف نہتے 313 یا 317 یا 19 اور ایک طرف 1000 صرف لڑنے والے جنگجو، اس کے علاوہ خدمت کے لیے، کام کاج کے لیے ہر قسم کے اسلحے سے لیس، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ کہاں 1000 تلواریں اور کہاں ٹوٹل 6 تلواریں، تو مقابلہ ہے، انسان تصور کر سکتا ہے، لیکن وحدہ لا شریک نے یہ کر کے دکھایا۔ فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس نے ہلاک ہونا ہے وہ کھل کر ہلاک ہو، جس نے زندہ رہنا ہے وہ کھل کر زندہ۔ اور پروردگار عالم نے اس 15ویں صدی میں دنیا کو ایک اور اعجوبہ دکھایا، اور وہ خالق کائنات نے افغانستان میں دکھایا۔ ایک طرف پوری دنیا، چند ممالک نہیں، صرف کفریہ ممالک نہیں، بلکہ ان کفار کے
پٹھو بھی ساتھ مل گئے. جو اپنے آپ کو کوئی اسلامی جمہوریہ کہتا ہے, کوئی کس نام سے اپنے آپ کو پکارتا ہے, کوئی کس نام سے پکارتا ہے, کوئی اپنے آپ کو خادم الحرمین الشریفین کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا شیخ کہتا ہے, جو بھی تھے سب کے سب ایک مٹھی تھے ان کے خلاف. پروردگار عالم نے ان کو فتح نصیب فرمائے اور سب کو ذلیل اور خوار کیا. میں تو آج بھی وہ سین نہیں بھولتا. یقین کریں, ہماری قوم تو بڑی عجیب ہے. جب ملا برادر کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے اس کو لے کے آ رہے تھے, پھر وہی ملا برادر تھا شاہ محمود قریشی صاحب, ہمارے وزیر خارجہ صاحب ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. جی کیا پروردگار, کیا شان ہے تیری, تعز من تشاء. اور اخبارات نے سرخی لگائی کہ ملا برادر کی کا استقبال پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے ہیں. جب ان مغربی آقاؤں نے کہا کہ یہ دہشت گرد, انہوں نے کہا یس سر, اور جب کہا کہ بس اب ختم, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہیں اپنی سوچ ہے بشمول پاکستان کے, بشمول بلکہ آج تک ابھی تک ان کو گرین سگنل نہیں ملا تو یہ اس اسلامی ریاست کو تسلیم نہیں کر سکتے. آزادی ہماری یہ ہے, اور ہم شامیانے بجا رہے کہ جی 14 اگست منانا, ہم آزاد ہیں. سبحان اللہ جی, یہ آزادی ہے. آزادی ہماری اتنی ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا کو شکست دی ہے اور اپنے ملک کے اندر رہ رہے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے, کسی پر حملہ نہیں کیا, کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن جب تک آقاؤں نے نہیں کہا تو تسلیم کر سکتے؟ وہ خادم الحرمین الشریفین کر سکتے؟ ایمن الظواہری کو شہید کیا تو لعنت ہے ان کے اوپر جنہوں نے امریکہ کو شاباش دی, مبارکباد دی. ہم ایسے خادمین پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. جی 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 ہاں. کیا گناہ تھا میں نے ظواہری کا, کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ خونے نہ کردائم کسی رانہ کشتائم جرمم ہمیست کیا عاشق روئی تو گشتائم. بس صرف ایک وحدہ لا شریک کی خدائی کا اعلان کر رہے ہیں کہ خالق اور مالک وہ ہے, یہ گناہ ہے. اس گناہ کی پاداش میں مار رہے ہیں. اور گلا وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہیں, اپنے نہیں, وہ سارے پٹھو ہیں. یہ سارے امریکہ کے لے پالک ہیں, اسی کے کاسلے سے. لیکن انہوں نے کیا کی, مبارکبادیں دی. آئے ہے. لیکن بہرحال پروردگار عالم فرماتے ہیں وہ رب قادر مطلق ہے. جب اس نے غزوہ بدر کے موقع پر آپ لوگوں کی مدد کی, وانتم اذلہ, اذلہ کا کئی معنی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ تم بے سر و سامان تھے, تم کمزور تھے, یہاں یہی زیادہ. ایک معنی اس کا ہے نرمی, اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. قرآن کریم میں یہ بھی ہے. اذلہ بمعنی کہ بہت رحماء بینہم, اس کی تصویر. اور ایک ہے اذلہ کا معنی ذلیل اور خسیس. قرآن کریم میں ہے تعز من تشاء وتذل, تو وہاں بمعنی ذلیل وہی ہے جو ہماری اردو میں بھی یہ لفظ ذلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن عربی میں اس کے مفاہیم مختلف ہیں. تو یہاں پر نعوذ باللہ ہم یہ معنی نہیں کر سکتے کہ وان تم اذلہ, تم ذلیل تھے. نہیں, تم کیا تھے, بے سر و سامان تھے, تم کمزور تھے. اور اس میں کوئی شک نہیں, صحابہ کرام انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھے, لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے فرمایا فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, تقوی اختیار کرتے رہو. بس تقوی کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے, پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. پروردگار عالم نے
وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اس وقت کو تو دھیان میں لائیے جب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو امید دلا رہے تھے، ان کی ذرا حوصلہ افزائی فرما رہے تھے کہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ اتنی بڑی اور اللہ کی عجیب شان ہے۔ یہاں تو تفصیل نہیں ہے، سورہ انفال میں اس کی تفصیل ہے۔ وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے اس 1000 کو، یہ کتنے ہوں گے؟ اچھا یہ 200-250 ہوں گے۔ فوج کتنی ہے؟ 1000، اور نظر کتنے آ رہے ہیں؟ یہ اچھا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ایسی 2-250 کو تو ہم ابھی، حالانکہ ہیں کتنے؟ 200-250 نظر آ رہے ہیں، 1000۔ اچھا اور ان کو یہ تو ہیں کم، تو وہ کہتے ہیں 300، انہیں کوئی ان کے پاس کچھ ہے، کسی نے ہاتھ میں لکڑی پکڑی بھی ہے، کسی نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، کسی نے کچھ پکڑا ہوا، ان کو تو ابھی ہم چبا لیں گے۔ رب العالمین یہی چاہتے تھے کہ ذرا ان کا دنیا کو میں بتاؤں کہ میں کیا چاہتا۔ ہاں یہ وحدت تھا کہ ان کی یہ آپس میں ملاقات ایک مرتبہ ہو جائے میدان میں، بہرحال ہوئی، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے اور فرمایا یہاں بدر ابن قیس، یہ عرب کا بہت مشہور آدمی تھا اور بہت سارے قبائل اس کے زیر اثر تھے، اس نے ابو جہل وغیرہ کو پیغام بھیجا کہ میں بھی تمہاری مدد کے لیے آنے کو تیار ہوں۔ جب یہ بات آئی تو پروردگار عالم نے فرمایا نہیں پریشان نہیں ہونا، ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسہ، یہ تو 3000 ہیں، اور اگر وہ آیا تو پھر میں 3 کے بجائے 5000 فرشتے نازل کر دوں گا، وحدہ لا شریک وما یعلم جنود ربک الا ھو۔ اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا 2 آدمی ہیں، انہوں نے باقاعدہ عمامے باندھے ہوئے ہیں سفید، اور وہ ماری جا رہے ہیں کفار کو، اور گھوڑے پر سوار ہیں، اور کہتے ہیں اقدم حیزوم۔ رسول اللہ مبارک کی خدمت میں جب حاضر ہوئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمایا یہ جبریل اور میکائیل تھے۔ اللہ، جبریل اور میکائیل یہ ایسے نہیں تھے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں جن فرشتوں نے بدرین ہے، غزوہ بدر میں جنہوں نے شرکت کی ہے ان کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھی خاص مقام عطا فرمایا جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ آسمانوں پر باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بدری، یہ وہ فرشتہ ہے جس نے بدر میں صحابہ کرام کے ساتھ شانہ بشانہ کفار کے ساتھ لڑے تھے۔ فرمایا یہ وحدہ لا شریک۔ اس لیے علامہ فرماتے ہیں آپ اپنا وہ ایمان پیدا کر دیں، پروردگار عالم کیا ہے، آج بھی فرشتے قطار اندر قطار آ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہ بناؤ تو صحیح نا، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، آگے ذرا مزید تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی تو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دینک وطاعتک۔ اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله في الدارين۔